بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا واچ اور میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین، یہ جو مجھے ابھی ولاگ کرنا پڑ رہا ہے، یہ ایک نعمان صاحب ہیں ٹویٹر پہ، انہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ میں نے پہلے لکھا کہ کیا عوام نے تحریک لبیک پاکستان کو مسترد کر دیا، پھر مجھے خیال آیا کہ وہ لوگ جو اس کو نہیں پڑھیں گے ان کو ایک نیگیٹو امپیکٹ جائے گا، اس لیے میں نے فوراً اس کا جواب بھی دے دیا، کیونکہ جس نے دیکھنا ہے وہ آگے دیکھ لے۔ کوئی سنسنی پھیلانا مقصد نہیں ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ سنسنی پھیلائی جائے اور اس کے بعد لوگوں کو کنونس کر کے اس پہ ویڈیو پہ لے کے آیا جائے۔ تو میں نے پھر اس میں لکھ دیا کہ بالکل نہیں، اور ساتھ ہی پھر اس پہ دلائل کی بات تھی کہ میں کچھ دلائل کے ساتھ بات کروں گا، کچھ گفتگو کروں گا جو آپ کو دکھاؤں گا میں۔ دیکھیں، یہ مجھے ولاگ ایک ابھی چند منٹ پہلے مجھے یہ آتا ہے میسیج، ایک ٹویٹ آتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو عوام مسترد کر رہی ہے، یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے تو جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں کس بنیاد پہ یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، کس بنیاد پہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک چیز تو یہ ہے جو بڑی کلیئر ہے کہ آپ کے جو جلسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پولیٹیکل پارٹیز یا باقی لوگ جن کا جلسہ اچھا نہیں ہوتا وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، لوگ کم تھے۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جلسوں سے کیا ہوتا ہے، جلسوں کا تعلق آپ کے الیکشن سے نہیں ہوتا، ووٹ سے ہوتا، تعلق ہوتا ہے، بہرحال ایک تعلق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تعلق نہیں ہوتا۔ جتنی عوام سعد حسین رضوی صاحب کے جلسوں کے اندر موجود تھی، جو اپنے گھر سے شدید گرمی کے اندر، بارشوں کے موسم کے اندر اٹھ کے سعد حسین رضوی صاحب کا خطاب سننے کے لیے آتے ہیں، کیا وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے نہیں آئیں گے؟ سوشل میڈیا پر پابندیوں کے باوجود ٹویٹر، یوٹیوب، ان دو آپ کے جو سوشل پورٹلز ہیں، اس کے اوپر کیا ان کے فالوورز کی تعداد کم ہے؟ آپ لوگ ہی مجھے بتاتے ہیں۔ کیا صحافی تحریک لبیک پاکستان کے حق میں بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے فالوورز بڑھ جائیں؟ ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پر پابندی ہے، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، جب ختم ہو جائے گی تو اس کے اوپر بھی لوگ آئیں گے۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ سوشل میڈیا کا رسپانس دیکھ لیں آپ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کے جلسوں کی تعداد دیکھ لیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مسترد کس چیز پہ کرنا ہے عوام نے، کیا ٹھوس چیز ہے عوام کے پاس؟ کیا تحریک لبیک پاکستان کو موقع ملا؟ کیا تحریک لبیک پاکستان کہیں پر اپنی سیاسی کارکردگی دکھا چکی ہے؟ کیا تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بات کرتی ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف بات کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کے کیا مذہب کے خلاف بات کرتی ہے، اسلام کے خلاف بات کرتی ہے؟ کس بات پہ مسترد کیا؟ اگر میں آپ والی بات جو لوگ آپ کو کہتے ہیں، اور یہ پوائنٹس اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ ان کو کوٹ کر سکیں، لوگوں کو آپ بتا سکیں، آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں اس چیز کے اوپر۔ پاکستان میں کون سے الیکشنز ہیں 47 سے لے کے آج 2022 تک، ان 75 سالوں میں کون سے ایسے الیکشنز ہیں پاکستان کے اندر جو بغیر کسی دھاندلی کے، بغیر کسی کی تنابیں ہلائے، بغیر کسی کی تاریں ہلائے وہ یہ الیکشنز ہو گئے ہوں؟ اگلی دلیل سنیں۔ خادم حسین رضوی صاحب، اللہ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا تعلق، ان کا رہنا پنجاب اور لاہور کے اندر ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب لاہور میں رہ رہے ہیں۔ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں، میں نے کہا میں لاہور رہتا ہوں، تو مجھے کہتے ہیں کہ واہ قربان جاؤں میں، آپ تو ہمارے بابا جی کے شہر سے رہتے ہیں۔ پنجاب مسترد کرے گا، لاہور مسترد کرے گا، اس کو ریلیٹ کرے اب کراچی کے ساتھ۔ NA-240، گولی، دھاندلی، دھونس، زور زبردستی، خوف، ہیراسمنٹ، بوری بند لاشیں، یاد ہے سب کچھ آپ کو؟ کیا بدلا ہے؟ بہتر ہوئے حالات، لیکن مائنڈ سیٹ وہی ہے ابھی تک۔ دیکھا آپ نے کیا کچھ کیا پی ایس پی نے؟ پی ایس پی کے اپر جنرل سیکرٹری رضا ہارون صاحب بڑے خوبصورت انسان ہے، بڑا پیارا تعلق ہے ان کے ساتھ میرا۔ میں نے انٹرویو کیا ان کا، انہوں نے خود کہا کہ تحریک لبیک پاکستان بالکل ٹھیک لگ رہی ہے کہ یہ سیٹ ان کو ہرائے گی۔ یہ کراچی میں آپ کے حق میں بات ہو رہی ہے، کراچی کی سیٹ آپ جیت رہے ہیں، وہاں پہ عوام نے آپ کو مسترد نہیں کیا، جو علاقہ آپ کا نہیں ہے، یعنی آپ خود یہاں رہ رہے ہیں، پارٹی سربراہ لاہور کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں سے ووٹ نہیں مل رہے، وہاں پہ آپ کو مل رہے ہیں۔ زرداری کہاں سے ہے؟ کراچی سے ہے، اسی لیے گڑھ کہا جاتا ہے۔
آپ کے نواز شریف صاحب پنجاب لاہور سے ہیں، اسی لیے گڑھ کہا جاتا. تھوڑا پوائنٹ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے. تو آپ جس جگہ پہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ آپ کی ایکسیس میں وہ جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پہ ہوتا ہے. پھر دھاندلی نہیں پکڑی آپ نے، پھر آپ نے دیکھا ہے کہ دھاندلی کے اوپر کوئی جماعت بولی نہیں ہے. پھر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سب نے اتحاد کے لیے کہا ہے تحریک لبیک پاکستان کو. پھر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک واحد جماعت تھی، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، ایک واحد جماعت تھی جس نے اتحاد نہیں کیا، اور واحد جماعت تھی جو دھاندلی کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. کوئی ایک بھی دھاندلی کے خلاف کھڑا نہیں ہوا. پاکستان مسلم لیگ نون تو خیر کس منہ سے کھڑی ہوگی، کسی اور جماعت نے بھی بات نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف اب وہ PP7 والی سیٹ بھی جو ہے وہ ان کی جھولی میں ڈال دی گئی ہے. کیسے؟ یہ تھوڑی مشکل ہے یہ بات کرنا، اس وقت کے اندر یہ بات کرنا جب پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ بڑا مضبوط ہے، لوگ سنتے ہیں، لوگ سننا پسند کرتے ہیں. اور رویہ تو وہی ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہر پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات کرنے سے ہوتا ہے. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ساری کی ساری گفتگو جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس کے اندر عوام مسترد اگر کرتے تو وہ جلسوں کے اندر نہ آتے. کراچی NA 240 جیتی ہوئی سیٹ نہ ہرائی جاتی. شیخو پورہ کا اتنا شاندار جلسہ نہ ہوتا. شیخو پورہ پر اتنی زیادہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ نہ ہوتی. عوام مسترد کرتی تو صورتحال یہ نہ ہوتی. لوگوں نے ساتھ دیا ہے، میں نے ریلیز کور کی ہیں. یہ کیسی عوام ہے جو ریلیز نکلتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتی ہے، ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے میں نے سعد حسین رضوی صاحب کا جب 2 ماہ پہلے انٹرویو کیا تھا، ڈیڑھ ماہ کم و بیش پہلے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پری پول دھاندلی اس حد تک کی جا رہی ہے کہ میرا یعنی کہ سعد حسین رضوی صاحب کا ووٹ ان کے حلقے سے تبدیل کر کے کسی اور حلقے کے اندر شفٹ کر دے گا. ایک دینی سیاسی جماعت کے سربراہ کا ووٹ تبدیل کر دیا. اور آپ اس کنفیوژن میں ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ تحریک لبیک پاکستان کو عوام نے مسترد کر دیا. ایک اور بات چلیں آج میں اس کے اوپر بھی بات کر لیتا ہوں. تشدد پسند جماعت کہا جاتا ہے تحریک لبیک پاکستان کو. اس فکرے نے، اس چیز نے تحریک لبیک پاکستان کو برے طریقے سے متاثر کیا. جب میری بات ہوتی ہے پولیس کے DSP سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تشدد پسند عناصر تھے. کون تھے؟ کس کے تھے؟ ثابت ہوا کہ ان کا تعلق تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تھا. اگر نہیں ہوا تو پھر پاکستان تحریک لبیک پاکستان کو تشدد پسند جماعت کہنا بند کریں. ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے 10,000 دفعہ سوچیں پہلے آپ. میں نے وہ کلپ لگایا جس کے اندر خادم حسین رضوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ خانہ جنگی ہوگی؟ انہوں نے کہا خانہ جنگی نہیں ہوگی، ہماری گردنیں حاضر ہیں. اور آپ آخری وقت تک اپنی ریلت سے پہلے آپ سڑکوں پر موجود تھے، احتجاج کر رہے تھے. خانہ جنگی تو نہیں ہوئی تھی اس وقت پہ. کوئی بھی یہ جماعت جو ہے وہ اس کے اندر آپ کسی کو بھی بھیج دیں اور بھیجنے کے بعد جو کریں، وہ جو 2 پولیس والے کے ساتھ کیا ہوا تھا کسی کو بھول ہے؟ کسی کو نہیں پتا. 36 کارکنان جو شہید ہوئے وہ کیسے شہید ہوئے تھے؟ لہذا یہ باتیں نہ کریں. اس طرف جب بات جائے گی تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی. یہ صرف لیبل کیا گیا، کل عدم قرار دینے کے لیے. خطرہ تھا ان سیاسی جماعتوں کے لیے، آج بھی خطرہ ہے، کل بھی خطرہ رہے گا. لبرل سیکولر جماعتوں کے لیے تحریک لبیک پاکستان ایک ڈراؤنا خواب تھا، ہے اور رہے گا. پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، PDM، تمام جماعتیں، ایٹ لیسٹ تحریک لبیک پاکستان، یہ سب تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے اندر پہلی بار دھرنا ہوا، احتجاج ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر احتجاج ہوئے، دھرنے ہوئے، ریلیاں ہوئیں. کیا کسی ایک نے بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہرا دیا؟ یا کسی نے خوش آمدید کہا کہ آپ تو دین کی بات کر رہے ہیں، آپ تو مذہب کی بات کر رہے ہیں، آپ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، آپ تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں؟ کسی نے بات نہیں کی. ان کا مقصد کچھ اور ہے. اسلامی ٹچ آپ نے دیکھ لیا، چیزیں سامنے ہیں، ساری بڑی کلیئر ہیں. لہذا دل چھوٹا نہ کریں. یہ بالکل سوچنا چھوڑ دیں کہ جناب کیا ہوا
اور عوام نے مسترد کر دیا، عوام نے ہرگز مسترد نہیں کیا. میرا خیال ہے میں جتنی گفتگو کی ہے، جتنے دلائل میں نے آپ کو دیے ہیں، آپ کی گفتگو کے لیے کافی ہوں گی ان لوگوں کو سنانے کے لیے جو لوگ آپ سے یہ بات کرتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے اس بلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.